عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام جو مومنوں میں سب سے افضل مومنین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرمایا ہے اور ان کو بہت ساری بشارتیں بھی دی ہیں، اس لیے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے، ہمارے پاس کیا ہے دنیا میں، مال ہے، اولاد ہے، یہ جسم ہے، یہ روح ہے، شہرت ہے، یہ ان کے پاس بھی تھی۔ یہ سب انہوں نے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ٹائٹل ان کو ایسا دیا کہ جو کسی دوسرے کو اعلانیہ طور پر حاصل نہیں ہے، اور وہ یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔ یہ اصل بات ہے کہ میں بھی ان سے راضی ہوں، یعنی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کمال نہیں ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ کمال ہے، یہ معیار ہے، اور یہ ان کو حاصل ہوگی تو وہ مومنوں میں سب سے افضل مومن ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام سب ایک حیثیت والے نہیں ہیں، ان میں بھی مراتب ہے، مقام ہے، درجات ہے۔ کچھ ان میں وہ صحابہ تھے جو سابقون الاولون ہے، پہلے اسلام قبول کرنے والے، کچھ بعد میں اسلام لائے، کچھ جنگ بدر میں شریک ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، کوئی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ تو ان سب کے الگ الگ درجات ہیں، سارے صحابہ، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، لیکن مراتب ہیں ان کے، درجات۔ انہی میں ایک درجہ ہے اور وہ ہے عشرہ مبشرہ، یعنی وہ صحابہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی کہ تم جنتی ہو۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مقام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے جو شریعت ہے، یہ جو ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، رغبت دلا رہے ہیں، یہ سب جنت کو حاصل کرنے، اور ان کو دنیا میں بتایا گیا تھا کہ تم جنتی ہو۔ اگرچہ ایک حدیث میں 10 صحابہ کا ذکر ہے، لیکن اور بھی صحابہ ہیں جن کو جنت کی خوشخبری نصیب ہوئی تھی۔ ان میں ایک عظیم سپہ سالار اور عظیم صحابی ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، یہ نام ہم نے اکثر سنا ہے، ابو عبیدہ بن جراح، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم صرف نام ہی سنتے ہیں، تاریخ معلوم نہیں کرتے۔ اگر آپ معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ابو عبیدہ کون ہے اور یہ کیا شخصیت تھی۔ یہ ابو عبیدہ کنیت ہے، عبیدہ کا والد۔ ان کا اپنا اصل نام ہے عامر بن عبداللہ بن جراح، اور آسانی کے لیے بولا جاتا ہے ابو عبیدہ بن جراح۔ تو ابو عبیدہ کنیت ہے، عبداللہ عامر نام ہے، اور عبداللہ ان کے والد کا نام ہے۔ والدہ کا نام امیمہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 12 سال چھوٹے تھے، کیونکہ عام الفیل کے 12ویں سال ان کی پیدائش ہے، اور عام الفیل آپ جانتے ہیں اس واقعے کو بولا جاتا ہے کہ جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے چلا تھا اور اپنے ساتھ لشکر میں ہاتھیوں کو بھی لے کر گیا تھا، تو اللہ نے اس کے لشکر کو تباہ کیا اور اسی سال کو عام الفیل کہا جانے لگا۔ تو اسی سال کے 12ویں پشت پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی اور مکہ میں ہوئی۔ ان کا جو قبیلہ ہے فہری، فہر بن مالک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں آگے آتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے خاندانی بھی ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا
آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے حالات کیا تھے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے کسی نہ کسی حد میں اذیت ناک حالات تھے۔ ابو عبیدہ اگرچہ آزاد انسان تھے اور ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں مسلمانوں کی تکالیف میں آزمایا گیا، ان میں برابر شریک کیا گیا۔ قریش مکہ اس کے والد کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ تمہارا بیٹا مسلمان ہو گیا اور تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ طیش میں آ کے اپنے بیٹے ابو عبیدہ کو سزا دیا کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے ان کو گھر سے نکال دیا کہ اب گھر پر نہیں آؤ گے۔ تو اسی دوران اعلان ہوا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ سبحان اللہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی پہلی ہجرت ہے حبشہ کی طرف۔ یہ ان عظیم صحابہ میں شامل ہوئے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن مکہ کے دور میں ہی واپس آ گئے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کہ ان کی واپسی ہو گئی اور یہ آ گئے۔ 2 سالوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور یہ ان کی دوسری ہجرت ہے۔ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کیا اور وہاں مسجد قباء میں قیام پذیر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ ان کی بھائی چارگی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ یہ مدینہ کے ایک مالدار اور عظیم انسان تھے، ان کے ساتھ ان کی بھائی چارگی ہوئی۔ پھر مدینہ میں جو سب سے پہلا معرکہ اور کارنامہ پیش آیا مشرکین کے خلاف، وہ جنگ بدر تھا۔ جنگ بدر یہ وہ موقع ہے کہ اب اسلام اور کفر کا فیصلہ ہونا، فیصلہ ہوگا کہ لات اور عزا کے پجاری قائم رہیں گے یا احد اور صمد کو پکارنے والے باقی رہیں۔ اس عظیم مارکے میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شریک بھی ہوئے، اور صرف شریک نہیں ہوئے بلکہ ایک واقعہ ان کا مشہور ہے جنگ بدر میں، جو میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی کا ایک بڑا عظیم کارنامہ تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی اور گھمسان کی جنگ چڑھ گئی اور صحابہ کرام کافروں کے درمیان گھس نکلے، ابو عبیدہ کی تلوار کافروں کا قلعہ کما کر رہی ہے، ایک شخص بار بار ان کے سامنے آ رہا۔ ایک مرتبہ آیا، انہوں نے ان سے منہ پھیرا، دوسری طرف لڑنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر ان کے سامنے آیا، پھر انہوں نے ان سے منہ موڑا اور کسی طریقے سے دوسری طرف لڑنے لگے۔ لیکن تیسری بار جب وہ ان کے سامنے آیا، گویا کہ وہ حائل ہو رہا تھا ابو عبیدہ کے درمیان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کا ایک ہی وار مارا اور وہ شخص سامنے، یعنی سر پر اس کا وار مارا ہے تو وہ 2 ٹکڑے ہوئے، 2 ٹکڑے سامنے گرا تھا۔ اور یہ قتل ہونے والا شخص کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ اسی کا والد عبداللہ بن جراح تھے، ان کا والد تھا۔ یعنی ہم صرف کہہ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ابو عبیدہ سے بندہ پوچھے کہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ باپ بیٹے کی تقریباً 9 سال کے بعد ملاقات تھی، کیونکہ 7 سال ہجرت حبشہ میں ہوئے اور 2 سال مدینہ، 9 سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی۔ یعنی ابو عبیدہ نے اپنا باپ کا چہرہ 9 سال کے بعد دیکھا، بجائے اس کے کہ دعا سلام کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، ابو عبیدہ کی تلوار اور ان کی گردن تھی۔ یہ صرف ایک شخص کو قتل نہیں کیا ابو عبیدہ نے، بلکہ بتایا کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی آئے گا، یعنی رشتہ کیا کون بناتا ہے؟ اسلام بناتا ہے۔ جو اسلام کے مخالف آیا وہ کوئی رشتہ نہیں۔ یہ باپ کو قتل نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ایک شرک جو شخص کی صورت میں آ رہا تھا اس کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا
کہ جب جنگ بدر کے بعد معرکہ ختم ہوا اور کافروں کے لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے کر جایا جا رہا تھا، تو ان میں ابو عبیدہ کے والد بھی تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے والد کو گھسیٹ کر لے کر جایا جا رہا، لیکن اس وقت انہوں نے استقلال کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسے لوگ کہاں سے لاؤ گے جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آنے والے کو معاف نہیں کرتے، نہیں چھوڑتے، چاہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کے اپنے باپ ہو، او ابناءہم بیٹے ہو، او اخوانہم بھائی ہو، او عشیرتہم ان کا قبیلہ ہو۔ یہ ابو عبیدہ کے کارنامے پر آیت نازل ہے۔ پھر جب 1-2 سال کے بعد جنگ احد کا معرکہ پیش آیا تو احد کا میدان سجا ہے، آپ جانتے ہیں کہ احد کے میدان میں صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بڑی اذیت ہوئی تھی، حالات بڑے بپھر گئے تھے، بہت شہید ہو گئے تھے صحابہ کرام، جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا، کٹھن حالات تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ سخت ہوئی اور جنگ نے اپنا پاسا پلٹا، یعنی مسلمانوں پر شکست آنے لگی، تو میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا۔ میں دوڑ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے بھی زیادہ تیز دوڑ رہا ہے، ایسے جیسے چڑیا پرندہ اڑتا۔ میں نے دیکھا تو وہ ابو عبیدہ تھے، ابو عبیدہ بن جراح۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول زخمی ہو گئے، اور وہ جو آپ نے ہیلمٹ پہنے تھے نا لڑائی کی، خود بولتے ہیں جس کو، اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی تھی وار سے۔ ابو بکر نے صدیق آگے بڑھے تاکہ آپ کے چہرے سے وہ کڑیاں نکالے، لیکن ابو عبیدہ نے کہا کہ یا ابا بکر، تمہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم یہ کام مجھے کرنے دو۔ سبحان اللہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر ہاتھ سے نکالوں گا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو سامنے کے دان تھے اس میں اس کڑی کو پکڑا اور زور سے باہر کی طرف کھینچنے لگے، اتنی زور سے کھینچا کہ جب وہ کڑی باہر نکلی تو ابو عبیدہ پیچھے جا کر گرے اور ان کے یہ دان ٹوٹ گئے۔ عموماً یہ سامنے کے دان جب ٹوٹ جائے تو انسان بدصورت نظر آتا ہے، یہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے ابو عبیدہ پہلے اتنے خوبصورت نظر نہیں آتے تھے جتنے یہ دان ٹوٹنے کے بعد نظر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دان کسی عام مسئلے میں قربان نہیں ہوئے، یہ اللہ کے رسول کے لیے قربان، اور پھر جس کا رسول ہے وہ تو اپنے بندے کی قدر کرتا ہے۔ اس نے ایک ایسی مسکراہٹ اور خوبصورتی ابو عبیدہ کے چہرے پر رکھ دی کہ تاریخ آپ پڑھے ابو عبیدہ کی، کوئی صحابی ابو عبیدہ کے خلاف بات سننے کو برداشت نہیں کرتا، کسی بھی موقع پر نہیں برداشت کرتا تھا کہ کوئی ابو عبیدہ کے خلاف بات کرے۔ یہ واحد ایسا صحابی ہے، اللہ اکبر۔ اور ابو عبیدہ فخر کیا کرتے تھے اپنے دانتوں پر کہ یہ دانت میں نے اللہ کے رسول کے لیے قربان کیا۔ پھر اللہ اکبر، ہم کیا کیا واقعہ بیان کریں ابو عبیدہ کا۔ خندق کا موقع آیا، خندق کے موقع پر صحابہ کرام لگے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، مٹی دھول پتھر اٹھا اٹھا کر لائے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک پتھر ایسا آیا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا، اس پر صحابہ نے ضربیں ماری، نہیں ٹوٹا، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو بلایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ضرب ماری تو اس سے چنگاری نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ روم کی سرزمین اللہ نے مجھے فتح کر دی۔ دوسرا وار کیا تو چنگاری نکلی، آپ نے فرمایا کہ فارس اللہ نے میرے ماتحت کر دی۔ اس موقع پر ایک شخص جو مزدوری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، ابو عبیدہ، ان کو نہیں پتا کہ یہ جو روم کی سلطنت پلٹے گی اور یہ مسمار ہوگی، یہ اس عظیم سے پسالار کے ہاتھ۔
کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اسی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ یہ روم کی عظیم سلطنت، اس وقت یہ دو سلطنتیں ایسی تھیں جیسے آج امریکہ اور چائنا، سپر پاور. اور صحابہ کرام یہ تو عرب کے سادہ لوگ تھے، ان کو بدو کہا جاتا تھا، رہنے والے کچھ نہیں تھا ان کے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی سلطنتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے. اور آگے میں مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شام کے فتوحات میں یہ رومن امپائر کو مارا اور ایسا گرایا کہ صحابہ کرام نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے، دین اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. خندق کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم امتیاز ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حاصل کیا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جسمانی صفات ایسی ہیں کہ بھاری وزن کے نہیں تھے، یعنی پتلے سے تھے، اور ان کے قد جو ہے وہ طویل قد تھا، کشادہ پیشانی تھی ان کی اور روشن چہرہ تھا، یعنی خوبصورت تھے. سبحان اللہ، عاجزی، انکساری اور شریف انسان تھے، انتہائی شریف انسان، نہ جھگڑنا، نہ بحث کرنا، نہ کسی سے لڑنا، انتہائی سادہ انسان تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ شام کے گورنر تھے، شام کے گورنر، اس وقت یہ شام نہیں تھا بلکہ یہ جو چاروں طرف جتنے ممالک نظر آ رہے ہیں یہ سب شام کہلاتے تھے. اس کا گورنر ہے ابو عبیدہ اور آرمی چیف ہے، مسلمانوں کی جتنی فوجیں ہیں ان سب کا اعلیٰ سپہ سالار ابو عبیدہ ہے، آرمی چیف. لیکن جب عمر فاروق ان کے پاس آیا اور دیکھا وہی عرب کی سادگی تھی، بدن پر وہی سادہ لباس اور وہی اونٹنی کی سواری کہ جس کے نکیل کے جو رسی تھے نا وہ بھی معمولی سی تھی، تو عمر فاروق نے کہا کہ دنیا نے سب کو بدل دیا لیکن ابو عبیدہ دنیا تمہیں بدل نہیں سکی. عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون تھی؟ انہوں نے کہا میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ. پھر پوچھا پھر کون؟ کہا عمر فاروق. کہا پھر کون؟ کہا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ. پھر پوچھا کون؟ خاموش ہو گئے. تیسرے نمبر پر جس کو اللہ کے رسول کی محبت کی گواہی دے رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، پوچھا کہ اپنی دلی آرزو بیان کرو، کیا تمنا ہے تمہارے دل؟ کسی نے کہا میرے پاس ایک کمرہ سونے کا جواہرات کا بھرا ہوا اور وہ میں سارا کا سارا اللہ کے راہ میں خرچ کروں، یعنی یہ حرص تھا اللہ کے راہ میں خرچ کروں. کسی نے کیا کہا، کسی نے کچھ اور کہا. انہوں نے پھر کہا امیر المؤمنین آپ بتائیے آپ کی کیا دلی تمنا ہے؟ دیکھیں یہ وقت کا خلیفہ، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری یہ دلی تمنا ہے، خواہش ہے کہ ایک مکان ہو، یعنی کمرہ ہو، اور وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں سے بھرا ہوا، اور اس میں سارے وہ لوگ ہو جو ابو عبیدہ جیسا ہے. یہ تمنا ہے ان کی. اور ایک لقب جو ابو عبیدہ کو ملا تمام صحابہ کرام میں کسی کو نہیں، ایک لقب، اور وہ ہے امین هذه الامہ، اس امت کے امین. سارے صحابہ امین ہیں، لیکن جس کے چہرے پر اور جس کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے امانت کا تاج سجایا وہ ابو عبیدہ ہے، وہ کوئی اور صحابی نہیں. نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ اپنے صحابہ میں سے ایک شخص بھیجیں جو عالم بھی ہو اور امین بھی ہو، کیونکہ وہ جزیہ ادا کریں گے تو ان سے وصول کرنے میں وہ امین ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ظہر کی نماز میں میرے پاس آنا، میں تمہارے ساتھ روانہ کر دوں. جب وہ ظہر میں آئے، عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سن لیا تھا کہ اللہ کے رسول ظہر میں
نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایک ایسے شخص کو روانہ کریں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے کہ وہ عالم بھی ہے اور وہ امین بھی ہے. کہتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز کے بعد سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا کہ کاش یہ امتیاز میرے حصے میں آ جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، فرمایا ابو عبیدہ آئینہ، کہاں ہے ابو عبیدہ؟ تو اللہ کے رسول میں کہا جاؤ ان کے ساتھ، اہل نجران کے ساتھ بھیجا. یہاں سے فرمایا کہ ان لکل امت امینہ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح اس امت کا امین ہے. اسی لیے عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ اگر موت کے وقت انہوں نے فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں بغیر کسی مشورے کے خلیفہ بنا دیتا، اور اللہ مجھ سے پوچھتا کہ عمر تم نے یہ کام کیوں کیا بغیر مشورے کے، تو میں کہتا کہ اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ یہ امین ہے، بس تیرے نبی نے گواہی دی کہ یہ امین ہے، اب جب یہ امین ہے تو یہ خلافت کے معمول سنبھال سکتا ہے. انتہائی عاجز انسان تھے. جب جنگیں چل رہی تھی شام کی فتوحات میں، خالد بن ولید سپہ سالار تھے اس وقت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت. یہ خالد بن ولید کے ماتحت تھے، اور انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ ہفتے خالد بن ولید کا بھی ذکر ہوگا. عظیم سپہ سالار انسان تھے. لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور عمر فاروق نے یہ خط جاری کیا ابو عبیدہ کی طرف کہ اب تم عظیم سپہ سالار ہو اور خالد تمہارے ماتحت. ایسے سادہ انسان خط لیا اور جنگ چل رہی ہے اسے اپنے پاس رکھ لیا، کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا. جب جنگ ختم ہوئی تو خالد بن ولید کے کمرے میں گئے، حجرے میں، اور ان کے سامنے وہ خط پیش کیا اور کہا کہ میرے بھائی، اللہ جانتا ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی تمہیں یہ خط دینے کی کیونکہ مسلمانوں کی صفیں ہل جائیں گی، لیکن خلیفہ کا حکم ہے اور خلیفہ کا حکم ماننا گویا اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا گویا اللہ کا حکم، لہٰذا یہ خط ہے. خیر یہ آرمی چیف مقرر ہوئے، سپہ سالار مقرر ہوئے. یرموک کی جنگ ہوئی ان کی قیادت میں. یرموک انتہائی خطرناک جنگ، سامنے اب یوں سمجھ لیں کہ کفار کے لاکھوں افراد ہیں اور صحابہ کرام کی تعداد ہزاروں میں. انہوں نے جنگ قادسیہ میں ہاتھی بھی لائے، اور ہاتھی یہ وہ جانور ہیں جو عرب نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، گھوڑوں نے نہیں دیکھے تھے. اسی لیے جب جنگ چھڑی تو جو صحابہ کرام کے گھوڑے تھے وہ ہاتھیوں کو دیکھ کر پیچھے کی طرف بھٹکنے لگے، ڈر گئے ان سے. لیکن یہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ایک مصلحت تھی. انہوں نے کہا کہ ہاتھیوں سے آگے وار نہیں کرو، بلکہ ہاتھیوں کے اوپر چڑھ کے ان کے پشت پر نیزے کو گاڑ دیا جائے تاکہ یہ خون ان سے جاتا رہے اور یہ گر جائے. اور ویسے ہوا. اس عظیم مارکے میں صحابہ کرام نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روم کو، جو ہرقل کی سلطنت تھی، اس کو شکست، اس کو تہہ کر دیا. پھر جب بیت المقدس آزاد ہوا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس خط بھیجا گیا کہ آپ آئیں، جب وہ آئے تو پوچھا کہ میرا بھائی کا ہے. لوگوں نے کہا کون؟ کہا ابو عبیدہ. کہا وہ ابھی آ جائیں گے. ابو عبیدہ جب آئے تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انتہائی سادہ انسان تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے خیمے میں لے کے جاؤ. اپنے خیمے میں لے کے گئے. کہا کہ گھر میں سامان نہیں ہے، گھر میں صرف ایک تلوار تھی اور تیروں کا ایک ترکش تھا اور ایک جو جانور کے اوپر سواری کے اوپر کجاوا رکھتے ہیں وہ تھا. 3 چیزیں تھیں. کہا ابو عبیدہ تم کچھ ضرورت کی چیزیں تو رکھ لو. کہا امیر المؤمنین ہمارے لیے کافی ہے، یعنی گزارا چل رہا ہے. پھر کہا کہ ہمیں تھوڑا کھانا کھلاؤ. ابو عبیدہ جو ان کے خیمے میں پڑا تھا روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے، یعنی کہ ہم جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں یہ شام کے گورنر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بناوٹی لوگ تھے بناوٹ کر رہے ہیں، نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے نا، یہ دنیا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے.
آپ سمجھ رہے گورنر ہے شام کے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے اس جیسے کئی ملک ملا کے اس کا سردار گورنر بن جائے اور اس کی یہ حالت ہو تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کو انہوں نے دنیا کو اوپر سے پش رکھا، انہوں نے کبھی آگے نہیں آنے دیا. لباس وہی عرب کا تھا، کھانا بھی وہی عرب کا ہے. پہلے شاید اس سے اچھا کھاتے تھے، اب اس لیے نہیں کھا رہے کہ جنت میں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ روٹی کے چند سو کے ٹکڑے ہیں، اب برداشت نہیں کر سکے، رونے لگ گئے. اور یہ الفاظ کہے کہ ابو عبیدہ تمہیں دنیا بدل نہیں پائی. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں جس حال میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں تم مجھے اسی حال میں ملنا. میں چاہتا ہوں کہ میں اسی عرب کی سادگی میں اللہ کے رسول سے ملاقات. پھر اسی دوران ایک بیماری پھیل گئی، طاعون. یہ کیسی بیماری ہے؟ پوڑا نکلتا ہے جسم میں اور پھیلتا چلا جاتا ہے، آخر کار موت واقع ہو جاتی. یہ ویسے بہت پہلے بھی پھیل چکا تھا، لیکن شام کا جو طاعون ہے نا یہ مشہور ہے تاریخ میں، اس کو امواس بولتے ہیں. اس میں ہزاروں لوگ ایک ایک دن میں ہزاروں لوگ گر جایا کرتے، کہ موتیں واقع ہو جاتی. جب یہ طاعون پھیلا، وبا پھیلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس جگہ وبا پھیل جائے نہ وہاں جاؤ، اور اگر وہاں ہو تو وہاں سے مت نکلو، وہیں رہنا. امیر المؤمنین کی طرف سے ابو عبیدہ کو خط آیا، کیونکہ ان کو خبر لگ گئی تھی کہ شام میں طاعون پھیل چکا. خط میں یہ تھا کہ ابو عبیدہ امیر المؤمنین کی طرف سے تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر مجھے تم سے کام پڑ گیا ہے، لہٰذا میرے پاس پہنچو. یہ محبت تھی امیر المؤمنین کے ابو عبیدہ سے، وہ چاہتے تھے کہ یہ وہاں سے نکل جائے، ان کی جان بچ جائے. ابو عبیدہ نے خط دیکھا، کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا کام ہے. یہ پہلا موقع ہے جس میں ابو عبیدہ نے امیر المؤمنین کی اطاعت نہیں کی، ان کی بات نہیں. کہا کہ امیر المؤمنین میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے، لیکن اس وقت میں مسلمانوں کی فوج کی قیادت کر رہا ہوں اور ہماری فوج میں موتیں واقع ہو رہی ہیں. جب تک اللہ میرے اور میرے فوج کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیتا میں یہاں سے نہیں جاؤں. یہ خط امیر المؤمنین کی طرف سے آ گیا. جب عمر رضی اللہ عنہ کو وہ خط ملا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیا ابو عبیدہ شہادت پا چکے ہیں؟ کہا نہیں، بس قریب ہے. اور بس کچھ ہی لمحے کے بعد یہ خبر پہنچی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس طاعون کی وبا میں شہید ہو گئے. یہ تقریباً 18 ہجری ہے، 18 ہجری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 18واں سال ہے، اور ان کی عمر جو ہے وہ 58 سال تھی، 58. اس عمر میں اس وبا میں یہ شکار ہوئے اور ان کی شہادت ہوئی. یہ ایک جرنیل ہے. یعنی میں صحابہ کرام جب ہم ان کی تاریخ سیرت کو سنتے اور پڑھتے ہیں، ایک کی پڑھتے ہیں یوں لگتا ہے کہ یہی سب سے افضل تھا، دوسرے کی سیرت پڑھتے ہیں لگتا ہے یہ سب سے افضل تھا. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے تھے. اس کی ایک مثال، اللہ اکبر، بدر کے میدان میں عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے، ان کا بھائی زید، دونوں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور زرہ جو پہنتے ہیں جنگ کے لیے وہ ایک ہی تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا زرہ اتار کے اپنے بھائی کو دیا کہ تم پہن لو، یعنی تم حفاظت کرو. اس نے آگے سے کہا کہ عمر تم اپنے بھائی پر اتنے ناسود ہو، یعنی خود جنت چاہتے ہو اور اپنے بھائی کو دنیا میں رہنا چاہتے ہو، یعنی تم مجھے یہ پہنا کر دنیا میں رکھنا چاہتے ہو اور خود جنت چاہتے ہو، ایسا نہیں کرو. اس نے زرہ لیا اور پھینک دیا، اور دونوں بغیر زرہ کے لڑے، یعنی کہ ایک دوسرے سے سبقت ہے. ایک صحابی تھے عامر بن جموح رضی اللہ، یہ آخری بات کر کے بات ختم. لنگڑے صحابی، لنگڑے، بوڑھے بھی ہیں، 4 بیٹے تھے ان کے، جوان مسلمان تھے. جب جنگ کا اعلان ہوا، احد کا جنگ، اللہ اکبر، اعلان ہوا تو چاروں بیٹے تیار ہو کر اللہ کے رسول کے صف میں شامل ہو. ان کا والد بھی آ گیا. انہوں نے اپنے والد کو بہت سمجھایا کہ آپ نہیں جائیں، آپ معذور ہیں، اللہ نے آپ کو حکم ہی نہیں دیا جنگ کا.
کہا نہیں جاؤں گا. بیٹوں نے اصرار کیا. یہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے اور کہا اللہ کے رسول یہ بیٹے مجھے منع کر رہے ہیں جنگ میں شریک ہونے سے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مت جاؤ جنگ میں, تم آرام کرو, اللہ نے تمہیں مکلف نہیں کیا. وہ رونے لگا, کہا نہیں اللہ کے رسول میں جاؤں گا, میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں سے کہا کہ ٹھیک ہے جانے دو, تڑپ ہے اس میں. جب اللہ کے رسول نے اجازت دی, اللہ اکبر, تو ان کے آنسو خوشی سے نکل آئے اور کہا کہ اللہ کی قسم ہے اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا, ایسے لنگڑاتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گا. اور جب احد کا میدان جنگ کے بعد دکھایا گیا تو دیکھا کہ عمرو بن جموح بھی مسلمانوں کے شہیدوں میں تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, یہ جملہ یاد رکھیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق اللہ وعدہ, یعنی اس نے اپنا وعدہ اللہ کے ساتھ سچا ثابت کر دیا اور واقعتاً لنگڑاتے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا سننا اور ان کے مطابق اپنی زندگی بنانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ کی جنگی حالات دیکھیں گے, آپ کے عاجزی کے حالات دیکھیں گے, آپ کے عبادات دیکھیں گے, وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ. صرف ایمان نہیں لانا بلکہ ان کی زندگیوں کو اپنانا. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم صحابی عظیم سپہ سالار کے ساتھ جنت الفردوس میں ملاقات فرمائے. قولوا قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفر